رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبرائيل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله لجبرائيل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسرك رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے متعلق یہ آیت تلاوت فرمائی، فَرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی ان کی وجہ سے بہت سے آدمی گمراہ ہوئے، پس جو لوگ میری پیروی کریں وہی میرے ہیں، پس ان کے لیے تو میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو تو بخش دے۔ اور حضرت عیسیٰ کا یہ قول بھی تلاوت فرمایا جو قرآن کریم میں ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر میری امت کے لوگوں کو عذاب دیں تو یہ تو آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو عذاب اور سزا کا پورا حق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی۔ اب ان دونوں آیتوں میں یہ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم یہ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کے بارے میں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، تو رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی۔ یہ دونوں آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، دیکھیں فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اور آپ پھر اس دعا میں روئے، فقال اللہ تعالی یا جبرائیل، اللہ تعالی نے حضرت جبریل سے کہا، وَرَبُّكَ عَلَى، حالانکہ اللہ کو سب والی، جبریل سے کہا کہ جاؤ اذهب إلى محمد، جاؤ حضرت محمد کے پاس جاؤ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، ان سے پوچھو کہ کون سی چیز ان کو رلا رہی ہے، ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرت جبریل آئے، فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَتَاهُ جبریل فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، آپ نے جبریل کو وہ بتلا دیا جو اللہ سے عرض کیا تھا، یعنی رونے کا جو سبب ہے وہ امت کی فکر ہے، فقال اللہ لجبریل، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، اذهب إلى محمد، تم محمد کے پاس جاؤ اور ان کو ہماری طرف سے کہہ دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی اور خوش کریں گے، وَلَا نَسُوءُكَ، اور آپ کو رنجیدہ اور غمگین نہیں کریں گے۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی مسلم شریف کی روایت ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی، ایک سورہ ابراہیم کی اور دوسری یعنی سورہ مائدہ کی، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ ذکر کیا، تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے دونوں جلیل القدر پیغمبروں نے پورے ادب، بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی امتوں کے خطاکات لوگوں کے لیے دبے لفظوں میں سفارش کی۔ حضرت ابراہیم نے بھی سفارش کی اور حضرت عیسیٰ نے لی سفارش کی۔
ان تعذبہم الفاظ میں غور کیجیے، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو وہ آپ ہی کے بندے ہیں. جی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں گے فإنک انت العزیز الحکیم، آپ زبردست حکمت والے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری اتباع کی پیروی کی وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی تو بے شک آپ بخشنے والے مہربان ہیں. تو دونوں پیغمبروں نے اپنی امت کے خطا کار گناہگار مجرموں کے لیے دبے لفظوں میں بارگاہ الہی میں سفارش کی. ان آیتوں کی تلاوت نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا مسئلہ یاد دلا دیا، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اور رو کر بارگاہ الہی میں اپنی فکر کو عرض کیا، پیش کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ کی امت کا مسئلہ آپ کی مرضی اور آپ کی خوشی کے مطابق ہی طے کر دیا جائے گا، اور اس معاملے کی وجہ سے آپ کو رنجیدہ اور غمگین ہونا نہیں پڑے گا. دیکھیے ہر جو پیغمبر ہوتا ہے، مبتدا، پیشوا، بڑا، اس کو اپنے متعلقین کے ساتھ رحمت اور شفقت کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے متعلقین وہ تکلیف سے بچ جائے. اور انبیاء علیہم السلام کا مقام تو بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی اونچا ہے. تو جو نبی ہوتے بڑے رحیم ہوتے، بڑے شفیق ہوتے، ان کو اس سے دکھ پہنچتا ہے کہ ان کا کوئی امتی دوزخ کی آگ نہیں جلے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جی زیادہ رحم کھانے والا اور کون ہوگا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا، اللہم امتی امتی. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر فرمایا، میں تو جب مطمئن اور خوش ہوں گا جب میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا، کوئی امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے گا، جی تو ایمان پر اس کا اگر خاتمہ ہوا ہے، بھلے کتنے اس نے جرم کیے، گناہ کیے، کسی نہ کسی وقت ضرور وہ جہنت میں جائے گا. دعا پر میں اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.